السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میں آسمانی شفا کے تحت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اوپر جو جنات آتے ہیں ان کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک حادثاتی طور پر اور ایک عاملاتی طور پر۔ حادثاتی طور پر کس طرح آتے ہیں کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں یا کسی قبرستان میں یا کسی پرانے درخت کے نیچے آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، یا وہاں پر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، یا وہاں پر آپ ان کے کھانے میں پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس طرح یا کسی ایسی جگہ پر مردہ دفن کرتے ہیں جہاں پر ان کا گھر ہوتا ہے، تو وہ غصے میں پھر آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے جنات جو ہوتے ہیں وہ حادثاتی طور پر انسانوں کے اوپر آتے ہیں، اور ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں جنات وہ عاملاتی ہوتے ہیں، وہ عمل کے ذریعے آتے ہیں۔ کچھ لوگ حسد کرتے ہیں آپ سے، وہ حسد کی بنیاد پر کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، جادوگر کو وہ آپ کا نام بتاتے ہیں، وہ آپ کا نام بتاتے ہیں، وہ والدہ کا نام پوچھتا ہے، یا بعض دفعہ کوئی رومال کپڑا منگواتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کے پاس جنات ہوتے ہیں جادوگر کے پاس، تو وہ اپنے جنات کو وہ چیزیں دیتا ہے، سنگاتا ہے، پھر اس کے ساتھ نام کے ساتھ وہ ان کا رابطہ کرتا ہے، تو وہ پہلے نمبر پہ وہ جادو کرتے ہیں، اور جادو کے ذریعے وہ اپنے موکلات کو ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ پھر جنات فوراً آ کے تنگ نہیں کرتے، بلکہ جنات پہلے اس گھر میں چکر لگاتے ہیں، اس کا رابطہ بناتے ہیں جادوگر کے ساتھ، پھر اس گھر کی خبریں ساری جاتی ہیں اس کے پاس، لوگ کیا کر رہے ہیں، گھر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، پوری گھر کا ڈیٹا سارا جادوگر کے پاس جاتا ہے اس شیطان کے ذریعے۔ پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے عمل کے حساب سے وہ عمل کرتا ہے، یعنی کہ اگر یہ توحید والے ہوں، نماز والے ہوں، قرآن والے ہوں، سنت پڑھتے ہوں، پھر اس کے لحاظ سے وہ تگڑا جادو کرتا ہے کہ کہاں کمزوری کہاں پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اپنے جادو میں کامیاب کس طرح ہوتا ہے یہ جادوگر؟ نمبر ایک، تصویر کے ذریعے۔ گھروں میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں یا جانوروں کی تصویریں، اسٹیچو پڑے ہوتے ہیں، مجسمے پڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ دوسرا، ساز، میوزک کی وجہ سے، تو یہ بھی موسیقی میرے بھائیو روح کی غذا ہے۔ موسیقی شیطان کی غذا ہے۔ لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے میرے بھائیو، روح کی غذا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آسمان سے وحی ہے، وہ روح کی غذا ہے۔ تو موسیقی روح کی غذا نہیں، یہ شیطان کی غذا ہے۔ تو اس کے ذریعے یہ جنات اس کے اوپر آتے ہیں اور آ کر معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں طرح آتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے علاج، ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ ان دونوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے نمبر ایک، اپنے گھروں کے اندر سے موسیقی کو ختم کریں، موسیقی کو بند کریں۔ نمبر دو، گھروں سے تصویریں نکالیں۔ نمبر تین، گھر والے تمام گھر میں صدقہ دیں، الصدقۃ رد البلا، صدقہ دیں۔ نمبر تین، سارے گھر والے صبح و شام 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ شاید ہمارے کوئی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وبال آیا ہے، سارے گھر والے استغفار کریں، اور اپنے گھر میں اونچی آواز سے سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دیں۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیاطین نہیں ٹھہر سکتے۔ اور اس کے علاوہ سارے گھر والے باوضو رہیں، اور سارے گھر والے صبح و شام کے اذکار لازم کریں، ہر نماز کے بعد کے اذکار لازم کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اجوا کھجوریں، جس پر جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، تو جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب جس عمل کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ویسے کہہ دے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، نہیں میرے بھائیوں، جادو کی نشانیوں میں سے نشانیاں نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک، اگر اس گھر میں شیاطین کے ذریعے عملوں کے ذریعے اگر جادو کیا گیا ہے تو میرے بھائیوں اس کی سب سے پہلی بڑی نشانی ہے اس کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے جادو، جس گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں سمجھ لیجئے یہاں کے گھر میں کوئی نقصان ہونے والا ہے، آگے آئندہ مزید ہوگا۔ اور اس کی دوسری نشانی کہ کپڑوں کے اندر کٹ لگتے ہیں، اور کپڑوں کے اندر جو کٹ لگتے ہیں ان کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، پیس کپڑوں کے اندر سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ پیس شیاطین لے کر جاتے ہیں اور جادوگر کو پاس دیتے ہیں، جادوگر پھر ان پیسوں پر جادو کرتا ہے جس شخص کو مطلوب ہو۔ تو پھر تیسرا، گھر میں کبھی خوشبو آتی ہے کبھی بدبو۔ یہ خوشبو اور بدبو کیوں آتی ہے؟ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بعض دفعہ خوشبو آتی ہے، اور جو کافر جن ہوتے ہیں ان کی وجہ، کیونکہ وہ ہڈیاں لید گوبر کھاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے گھر کے کونوں سے بدبوئیں آتی ہیں۔ اور اس طرح بندہ، اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہے، میرے کو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ کو بعد وقت چھت کے اندر سے آوازیں آئیں گی، چھت کے اوپر سے گزرنے کی آوازیں آئیں گی۔ تو اس طرح یہ جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ غصہ بہت زیادہ آئے گا، خواب بہت ڈرانے آئیں گے۔ غصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فطرتی غصہ، ایک ہوتا ہے جادوئی غصہ۔ جو جادوئی غصہ ہوتا ہے وہ اچانک آتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے اور بندے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ پھر جب غصہ اتر جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ شیطانی جادوئی غصہ ہوتا ہے۔ پھر خواب ڈرانے آتے ہیں
پھر جادو کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ درد کے لیے، بعض دفعہ اولاد کی بندش کے لیے، بعض دفعہ میاں بیوی کی نفرت کے لیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ، ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے یہودی، ان سے زبردستی، وہ بابل کے کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ابھی بھی لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ یہودی جادو کے ذریعے شیاطین کو ان تک پہنچ گئے، ان سے وہ سیکھتے تھے مَا بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ، کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ غصہ آنا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جانا، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ غصہ کیوں آ رہا ہے، دونوں کو غور کرنا چاہیے۔ تو اس کا بہترین علاج میرے بھائیو 7 عجوہ کھجوریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا انشاءاللہ اس پر جادو شام تک اثر نہیں کرے گا۔ اگر جادو کے اثرات زیادہ ہیں تو شام کو پھر کھلا دیں، صبح تک انشاءاللہ اس پر جادو کا اثر، اسی طرح 7 دن کھلائیں، جادو آہستہ آہستہ ٹوٹا جائے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ورد کریں، صبح شام کے اذکار کریں، اس کی آنکھوں میں کلونجی کا تیل لگا کر سامنے فوارہ لے کے بیٹھ جائیں، اور سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات اس کے پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کو پھینکیں، اور ساتھ قل اعوذ برب الفلق بالناس بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ اس کی کاٹ ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کی کاٹ ہو جائے گی، تو اس کے اوپر سے سحر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور صحیح کسی قرآن و سنت والے عالم سے اس کا علاج کروائیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی عمال کریں۔ یہ میرے بھائیو امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو اپنے روحانی مسائل کا خود کوشش کریں کہ پہلے خود علاج کریں۔ جب آپ کو نہ سمجھ آئے تو کسی محقق عالم سے اس کے بارے میں سوالات کے ذریعے آپ سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنا علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔